ماں صدقے تو کس کس چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تجھے خوشیاں دے، تیرا باغ کھلائے، تجھے رونقیں دے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ شجی کے لیے مزید رکنا مشکل ہو گیا۔ وہ الوداعی کلمات کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اف، یہ مائیں بھی نہ۔ باہر جا کر گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بڑبڑایا، کم از کم شانزا کا ہی سوچ لیں، کتنی کم عمر ہے وہ۔ گاڑی موڑتے ہوئے اس نے سوچا، اس حقیقت سے بے نیاز کہ جس بستی میں وہ کھڑے تھے وہاں پہ 16-17 سالہ بچیاں بڈھوں سے بیاہ دینا نہایت عام تھا، جاہل شادی شدہ رنڈووں سے، اور وہ تو پھر 30-32 سے زیادہ کا ہرگز نہیں لگتا تھا۔ شانزا آ کر بیٹھی تو اس نے فوراً گاڑی دوڑا دی۔ راستے میں اس نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ خاموش سی ہے، شاید اپنی امی کو الوداع کہتے ہوئے جذباتی ہو گئی تھی، جو روئی روئی لگ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ پہلے جیسی۔ اس کا انداز جلا کٹا تھا، مگر شجی کو محسوس نہ ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ نانی کو اپنی طرف ٹھہرا لیں۔ شانزا نے خوشگوار حیرت میں گھر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اچھا تھا، مگر آج اسے بہت اچھا لگا۔ امی ابو سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر اسی ویک میں کسی دن جا کر انہیں لے آئیں گے، وہ مزید بولا۔ شادی کے بعد آج وہ پہلی بار نانی کے گھر گھنٹہ بھر بیٹھا، اور پہلے ہی دن اسے گھر کا گھٹا گھٹا بیمار ماحول بہت محسوس ہوا۔ اس سے پہلے تو وہ بس کھڑے کھڑے ملنے کے لیے جاتے تھے کہ امی ابو کو شانزا کا نظروں سے اوجھل ہونا گوارا نہیں تھا، اور نانی بھی اعتراض نہ کرتی۔ شانزا سکھی تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ شانزا کچھ دیر کے لیے سکھیوں، پڑوسنوں اور بھابھیوں کی باتوں کو بالکل بھول گئی۔ اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا۔ شجی کو خوشی ہوئی۔ میں 2 منٹ میں نانی کے نمبر پہ لوڈ کروا کر آتا ہوں۔ اس نے اچانک گاڑی ایک دکان کے سامنے روکی اور ڈیش بورڈ پر پڑے بٹوے سے 500 کا نوٹ نکالتا باہر نکلا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل، بٹوا وغیرہ جیب سے نکال کر رکھ دیتا، یہ اس کی عادت تھی۔ وہ بٹوے سے نوٹ نکال رہا تھا تو شانزا کی نظر غیر ارادی طور پر بٹوے کی سمت گئی، پھر ساتھ ہی پڑا موبائل اس کی نظروں کی زد میں آیا، اور اس نے چور نظروں سے شجی کو دیکھا۔ گو کہ وہ تیز چل رہا تھا، مگر واپس آنے تک پھر بھی اسے 5-7 منٹ لگ جانے تھے۔ اس نے اس کا موبائل اٹھایا، خلاف توقع کوئی کوڈ نہیں لگا تھا۔ وہ میسیجز میں گئی، ان باکس میں چند ہی میسیج تھے۔ موبائل کمپنی کے کسی برانڈ پہ سیل لگی ہوئی تھی، اس کا میسیج، بل پے ہو چکنے کا میسیج، اور بس۔ اس کی تسلی نہ ہوئی، وہ کانٹیکٹس میں گئی۔ وہ سوشل نہیں تھا، یہ اندازہ وہ کر چکی تھی، مگر پھر بھی نہایت کم گنے چنے کانٹیکٹس دیکھ کر وہ حیران ہوئی، اور ان میں بھی قابل اعتراض کوئی نہیں تھا۔ امی ابو، صالحہ آپا، اس کی پھوپھی زاد بہن، نانی، شانزا، ڈاکٹر سعود، ڈاکٹر علی، ڈاکٹر مہروز اور چوکیدار۔ اس نے بیزار ہو کر موبائل واپس رکھا اور اس سمت دیکھنے لگی جہاں سے اسے پلٹنا تھا۔ جلد ہی وہ پہلے کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتا آتا دکھائی دیا۔ وہ دراز قد تھا، گندمی رنگت اور نقوش تیکھے، سادہ ڈیسنٹ ڈریسنگ کرتا، بال بنا مانگ کے پیچھے کو جمائے رکھتا۔ وہ ہیرو تھا، مکمل ہیرو۔ اس کا رکھ رکھاؤ، سنجیدگی اور ذہانت اس کی شخصیت کو 4 چاند لگاتے تھے۔ گاؤں بھر کی لڑکیاں اس سے جلتی تھیں۔ اماں نے اسے بارہا باور کرایا، اور خود اس نے بھی نہ چاہنے کے باوجود محسوس کیا۔ اس بار جب وہ رہنے گئی تو رشتہ دار خواتین اور سکھیاں سہیلیاں اسے کریدتے نہ تھکتی تھیں۔ ان کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق سے خود اس کے ذہن میں ان گنت سوال پیدا ہو گئے تھے۔ بائیں طرف والی چچی نسرین کے سامنے اس کے منہ سے بے خیالی میں جانے کیا بات نکلی تھی کہ وہ اسے شوہر کو قابو کرنے کے گر سمجھانے لگیں۔ اسے جھلی بیوقوف کہا، اور اس کے نہ چاہنے کے باوجود بہت ساری باتیں اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی صورت کہہ ڈالیں۔ یہ گرما کی لمبی دوپہروں میں سے ایک تھی، زرد گرم اور تھکا دینے والی۔ شجاع اللہ خوش قسمتی سے ہسپتال سے جلد فارغ ہو گیا،
گزشتہ 2 روز سے وہ اتنا مصروف تھا کہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکا تھا، لہٰذا گھر پہنچتے ہی اس نے لمبی تان کر سونے کی ٹھانی۔ امی ابو کو سلام کر کے وہ سیدھا کمرے میں چلا آیا، جوتے جرابیں اتار کر بنا ہاتھ منہ دھوئے کسل مندی سے لیٹا۔ گرمی بہت محسوس ہوئی تو سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مار کر اے سی کا ریموٹ پکڑنا چاہا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اے سی ریموٹ کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ شانزا دھاڑ سے دروازہ کھول کے آئی۔ اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ شجی نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا، وہ شادی کا دعوت نامہ پکڑے ہوئے تھی۔ شادی کا کارڈ ہے، اس نے عام سے لہجے میں بتایا۔ کس کے لیے؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ شجی کو اس کے انداز پہ حیرت ہوئی۔ اے سی ریموٹ اسے ڈریسنگ ٹیبل سے مل گیا تھا۔ اس نے اے سی آن کر کے دروازہ بند کیا۔ میرے لیے ہے؟ جھوٹ، وہ تیزی سے بولی۔ یہ آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے تھا۔ ہاں تو ایک ہی بات ہے نا؟ وہ اس کے انداز و اطوار کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ایک ہی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھے ساتھ لے جانا تو درکنار مجھے بتانا تک مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ تم بور ہوگی۔ وہ اب بیڈ پہ لیٹا اوپر اوڑھنے کے لیے چادر کھول رہا تھا۔ جھوٹ مت بولیں شجی، وہ درشتی سے بولی۔ کیا ہو گیا ہے شانزا؟ میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس لیے کہ ایک غریب یتیم لڑکی کو بطور بیوی متعارف کراتے ہوئے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے مسٹر شجاع اللہ۔ اور شجاع اللہ کا تھکا ماندہ وجود اور نیند میں جاتا ذہن اس کی بات پہ کرنٹ کھا کر رہ گیا۔ وہ حیرانی کے ساتھ چپ چاپ اسے تکنے لگا۔ جس نے ہمیں کھانے پر بلایا آپ نے منع کر دیا تاکہ آپ کو خفت نہ اٹھانی پڑے، وہ تلخی سے کہتی بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی۔ غصے سے اس نے کارڈ دور اچھال دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شانزا، وہ رسان سے بولا۔ تو پھر کیسی بات ہے، بتائیں مجھے۔ وہ ایک دم ٹانگیں اوپر کر کے اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ لڑائی پہ آمادہ تھی، اس کے انداز و اطوار بتا رہے تھے، جبکہ جو بات وہ کہہ رہی تھی ایسا شجاع اللہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں مصروف تھا شانزا، ہر ایک کے ہاں ظہرانے یا عشائیے پہ جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تو ہر ایک کے ہاں نہ جاتے، کسی ایک کے ہاں ہی لے جاتے، مگر نہیں، آپ کیوں لے کر جاتے؟ خواہ شرمندگی اٹھانی پڑتی آپ کو۔ شانزا، اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کسی ایک کے ہاں جاتے تو باقی سب اعتراض کرتے، بچوں کی طرح پچکارنے کے انداز میں وہ بولا۔ شانزا نے یقین کرتی نہ کرتی شش و پنج میں پڑی نگاہ اس پہ ڈالی۔ وہ مسکرایا اور نرمی سے اس کے ہاتھ دبائے۔ بلیو می، جو تم نے کہا ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے ڈیئر۔ وہ کچھ لمحے چپ چاپ اسے تکتی رہی، پھر فیصلہ کن انداز میں بولی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آئندہ آپ مجھے ہمیشہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ آئی پرومس، میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آپ نے نہیں لے کر جانا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وقت نہ ملنے کا بہانہ کر دیں گے آپ۔ یار وقت تو آنے دو، پہلے سے ججمنٹ مت کرو۔ اچھا نہیں کرتی، اس نے کہا اور پھر اچانک حیرت سے پہلے اس کے ہاتھوں کی سمت دیکھا، پھر چہرے کو۔ دل سے ناراضی کچھ ہٹی تو پتہ چلا کہ اس کا جسم گرم ہے۔ آپ کو بخار ہے؟ وہی ہمیشہ والی فکر مندی۔ ہاں، تھکن سے شاید حرارت ہو گئی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ اپنی گود میں واپس کر لیے۔ تو آپ کو آتے ہی لیٹ جانا چاہیے تھا نا، آپ بھی نہ، چلے اب آرام کریں۔ ایکچولی تمہاری تو بہت خواہش تھی کہ میں آتے ہی لیٹ جاؤں، آرام کروں، مگر میں نے سوچا کیوں نہ پہلے تھوڑی سی لڑائی کر لیں۔ وہ شریر ہوا۔ شانزا بری طرح جھیمپی۔ چلیں اب سو جائیں۔ اس نے شجی کو تکیے کی طرف دھکیلا۔ میں خود بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے بھی آرام کرنا ہے، کہتے ہوئے خود بھی اس کے پہلو میں آ لیٹی۔ ہاں بھئی، بندہ دن میں 120 ڈرامے دیکھے تو تھکتا تو ہے نا پھر۔ اس کی آنکھوں میں شرارت، لب و لہجے میں سنجیدگی اور الفاظ میں ہمدردی ہی ہمدردی تھی۔ شانزا بری طرح چڑھی، کوہنیوں کے بل بازو ٹکا کر ان پہ چہرہ رکھتی غصے سے بولی۔ میں صرف ڈرامے نہیں دیکھتی، گھر کو بھی دیکھتی ہوں۔ آپ کی بیوی ہونے کے ناطے میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے فرائض ہیں۔ اچھا جی، اس کی طرف رخ کرتے بیڈ پہ دائیں کوہنی اٹھا کر اس پہ چہرہ رکھتے وہ چونکا
انداز یوں تھا کہ جیسے یہ اطلاع بہت نئی اور انہونی ہو۔ وہ پھر چڑھی۔ آپ کی طرح نہیں ہوں میں، ہر فرض ہر ذمہ داری سے بری الذمہ۔ دل کی جلن جو جانے کب سے اپنا آپ دکھانے کو بے قرار تھی، فوراً اپنا ضبط کھوتے ہوئے اس کے لبوں سے نکلی۔ غصے سے مخالف رخ کروٹ پلٹتی وہ جیسے اس کو جھنجھوڑ گئی۔ اے سی کی خنکی، کمرے کی تنہائی، دوبیز پردے، گرمی روشنی کو کمرے میں آنے سے روکتی بند کھڑکیاں، ان لمحوں میں ہوئی لڑائی، شرارت، وعدہ اور بالخصوص شکوہ، سب مل کر اس کے اندر اتھل پتھل کر رہے تھے۔ اسے اپنا جسم پہلے سے زیادہ گرم ہوتا محسوس ہوا۔ شادی کے لیے ہاں کرتے وقت اسے لگا تھا کہ اس سے کٹھن کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شادی کو نبھانا دنیا کے ہر کام سے زیادہ کٹھن اور چیلنجنگ ہے۔ وہ اس شادی کو نبھانے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، یہ تسلی اس کا دماغ اسے ہمہ وقت دیتا۔ مگر میں اس شادی کو نبھانے کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے بے قرار ہو کر کروٹ پلٹی، بازو ماتھے پہ رکھ کر آنکھیں سختی سے میچیں۔ اندر ایک شور بپا تھا، دل بضد تھا کہ وہ اسے نظر بھر کر دیکھ تو لے، لمبی پلکوں تلے چھپی ناراض آنکھوں کو پلکوں سے چھو تو لے۔ اگلے روز وہ شام کو جلدی ہی گھر پلٹ آیا۔ اسے امی ابو سے بات کرنی تھی، نہایت ضروری۔ شانزا کا لب و لہجہ، انداز و اطوار سب بدلے ہوئے تھے۔ اسے وقت تو لگا مگر بالآخر وہ اس سب کی وجوہات پہ پہنچ گیا۔ شانزا جب سے نانی کے ہاں کچھ روز ٹھہر کے آئی تھی، تب ہی سے یہ تبدیلی اس کے مزاج کا حصہ بنی۔ بستی کی تمام خواتین کم پڑھی لکھی تھیں اور ہمہ وقت گھر گھرستی میں لگی رہتیں۔ باہر کی دنیا نہ انہوں نے دیکھی نہ سوچی۔ ان کی سوچ بہت محدود تھی اور ظاہر ہے گپ شپ کا دائرہ سوچ کو ضرور ہی چھوتا ہے۔ وہ دوبارہ شانزا کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی نانی کے حالات وہ دیکھ آیا تھا، وہاں ٹھہرے رہنا ان کے لیے بھی مضر صحت تھا۔ اسی بات کو جواز بنا کر اس نے امی ابو سے شام کی چائے پہ درخواست کی۔ ہم نانی کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں؟ انہیں بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ یہ ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ وہ شانزا کا اس حد تک احساس کر رہا ہے۔ اور اگلے ہی دن نانی ان کے ہاں موجود تھیں۔ پوہ، وسار، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادوں، نانی انگلیوں پہ مہینے گن رہی تھیں۔ وہ شانزا اور شجی کے کمرے میں ہی بیٹھی تھیں۔ آج انور علی اور عطیہ بانو کسی عزیز کی عیادت کو گئے ہوئے تھے، لہٰذا نانی کو تنہائی سے بچانے کے لیے وہ انہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ شانزا الرٹ سی ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ڈرامے کا نہایت اہم اور جذباتی سین چل رہا تھا۔ وہ پوری منہمک تھی۔ شجی بیٹا، 8 ماہ ہونے کو آئے ہیں تمہاری شادی کو، نانی نے ساتھ ہی بیٹھے شجی کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں تربوز کھا رہے تھے۔ ہاں جی، کم و بیش، اس نے کہتے ہوئے تربوز کا چھوٹا سا سلائس اٹھایا۔ میں سوچ رہی تھی شانزا کو کسی ڈاکٹر کو دکھا لاؤ۔ بھلا کیوں نانی؟ میرا نہیں خیال اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ نفاست سے سلائس میں کٹے تربوز کا سب سے چھوٹا پیس اپنے لیے منتخب کرتے ہوئے وہ بولا۔ شانزا جو اس دن زرد کہے جانے پہ ناراض ہوئی تھی، وہ خاصا محتاط ہو گیا تھا تب سے۔ تم لوگ تو نئے دور کے بچے ہو، یہی کہو گے، اور ہو سکتا ہے واقعی اللہ کی طرف سے بس دیر ہو، لیکن دکھا لانے میں کیا حرج ہے بھلا؟ جی، وہ اٹکا۔ ہاں نا بیٹا، احتیاطاً کہہ رہی ہوں تاکہ اگر کوئی پیچیدگی ہے بھی تو فوراً سامنے آ جائے۔ وہ اکلوتا تھا اور شانزا بھی، لہٰذا امی اور نانی کی طرف سے وہ بہت بار اس بارے میں کچھ نہ کچھ سن چکا تھا، مگر شانزا کے سامنے اس سے گردن اٹھانا دو بھر ہوا۔ اور شانزا، اس کی تو وہ حالت تھی کہ مارو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ امی نہ تو اس سمے اسے بوڑھی لگی نہ بیمار، وہ صرف بے تاب تھیں اور بے حد و حساب تھیں۔ تم سے کون سا ڈاکٹروں نے پیسے لے لینے ہیں بیٹا؟ نانی اب دونوں کی کیفیت سے یکسر بے خبر مزید بولی تھیں۔ شانزا کا دل چاہا کہ وہ کسی طرح اس منظر سے غائب ہو جائے
اور اے سی کی زبردست کولنگ کے باوجود شدی کو ماتھا پسینے میں نہاتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ ہی تمہیں اسپیشل جانا پڑے گا، روز جاتے تو ہو، کل اسے بھی لے جانا، اپنی ہی روح میں انہوں نے کہا۔ شانزا ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان تک آئی۔ امی، آپ اپنے کمرے میں چلیں، میں آپ کی دوا اور دودھ لاتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، کہنے کے ساتھ ہی وہ انہیں اٹھانے لگی۔ اچھا بیٹا، پھر کل صبح ہی اسے دوائی لا دینا، اٹھتے اٹھتے بھی وہ تاکید کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دوائی کی نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، زچ ہو کر وہ بڑبڑائی، اور اس کی امی باقی امیوں کی طرح چاہے کچھ بھی نہ سنتی ہوں مگر اس طرح کی باتیں تو فوراً سنتی، جبھی جواباً بولیں، لیٹ پگلی، ڈاکٹر تو تیرا اپنا گھر والا ہے۔ گھر والا تو ہے مگر میرا اپنا نہیں ہے۔ اماں اٹھ کر 2 قدم آگے چلی گئیں تو اس نے جھک کر تربوز والا خالی برتن اٹھاتے ہوئے اتنی آواز میں کہا کہ صرف وہی سن سکے۔ اس نے ذرا سی گردن اٹھا کر اسے دیکھا، نہ بھی دیکھتا تو جانتا تھا وہ صرف اسے سنانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ جو ہی وہ کمرے سے باہر ہوئیں وہ بستر میں آ دبکا۔ نیند بہترین فرار تھی اور اسے شانزا کے لوٹنے سے قبل گہری نیند سونا تھا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں سے بھرپور اجلی صبح کو ان کے آنگن میں اترے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس نے شجی کو ایک نہایت چھوٹے سے بیگ میں اپنے کچھ کپڑے رکھتے دیکھا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ وہ نماز کے بعد ڈھیر سارا سونے کے ارادے سے آئی تھی مگر اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر اس کی ساری نیند ہوا ہو گئی تھی۔ ہاں، 2 دن کے لیے کراچی جانا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں، بیڈ پہ پڑے چند کپڑوں کو طے کرتا رہا۔ کیوں؟ ایک کورس ہے چھوٹا سا، بلکہ ورک شاپ سمجھو۔ جانا ضروری ہے کیا؟ نہیں، کچھ خاص ضروری بھی نہیں، بٹ میں نے سوچا جانے میں کیا حرج ہے۔ شجی، وہ کہتے ہوئے کچھ قریب ہوئی۔ آج میرا رزلٹ ہے۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ آ بیٹھی۔ اوہ اچھا، بیسٹ آف لک۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں، نہ اسے کوئی ایکسائٹمنٹ ہوئی نہ اس کی ایکسائٹمنٹ نظر آئی۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتا سیدھا ہوا، لائٹ بلیو ڈریس شرٹ کو براؤن جینز کے ساتھ پہنے وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ اللہ حافظ کہہ کر شانزا نے لمحہ نہ لگایا اور بیڈ پہ پڑی چادر میں چھپ گئی۔ شجی نے بیڈ پہ پڑا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ جانے کے لیے مڑ گیا، بنا آواز پیدا کیے، بنا اس کی سسکیوں کی آواز سنے۔ وہ پہلے دن کی مصروفیت نپٹا کر کولیگز کے ساتھ کافی شاپ پہ آیا تو موبائل سائلنٹ سے ہٹانے کا خیال آیا۔ 20 مسڈ کالز، 4 میسیجز۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا اور کچھ فکر مندی سے میسیج کھولا۔ ابو کا میسیج تھا، شانزا کے رزلٹ کے متعلق۔ اسے نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے دوبارہ میسیج پڑھا مگر جب بھی یقین نہ آیا۔ 2 میسیجز میں کال اٹھانے کا کہا گیا تھا اور ایک میسیج میں پھر وہی رزلٹ والی بات۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون ملایا، دوسری گھنٹی پہ ہی فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے، میں بلاتی ہوں شانزا کو، امی چھوٹتے ہی بولیں۔ ارے نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا مگر امی نے کون سا کان دھرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو فوراً ہی شانزا کو آوازیں دینے لگ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسا لگا سرپرائز؟ وہ بھی فوراً ہی آ گئی تھی اور چھوٹتے ہی بولی، سرپرائز؟ میں تو ایکچولی شاکڈ ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا اور کافی شاپ کے نسبتاً کم چہل پہل والے کونے کی طرف بڑھا۔ اچھا، اتنی گئی گزری سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ نہیں، گئی گزری تو نہیں ہو، اچھی خاصی ہو۔ جواباً وہ بری طرح بلش ہوئی۔ اچھا بتائیں کیا لائیں گے میرے لیے؟ میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا جلد ہی واپس لوٹنے کا ارادہ ہے تو شاپنگ کے لیے وقت نہیں نکل سکے گا، مگر شانزا نے اس کے لفظوں کو اپنی پسند، اپنی چاہ کا مفہوم پہنایا۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے میری یہ چھوٹی سی کامیابی۔ کسی لطیف سے گدگدائے سے احساس کے زیر اثر وہ تائید چاہ رہی تھی، جبھی اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بات ٹھیک سے بتا نہیں پایا ہے۔ اسے کوفت ہوئی، ایک تو یہ جھلی سی لڑکی بلا وجہ ہی رومانٹک ہو جاتی ہے۔
اب تو میں اس سال ٹاپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ جب تو آپ دور جائیں گے ہی نہیں، کبھی دور ہوں گے ہی نہیں۔ گداز سی ہو کر سوچتے ہوئے اس نے جیسے سرگوشی کی۔ شانزا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری جلد ہی تو واپسی ہے۔ کچھ لینے کچھ خریدنے کا ٹائم بھلا کب ہوگا؟ وہ سنجیدہ بے تاثر لہجہ لیے بولا، شانزا کو جیسے کسی نے جھنجھوڑا۔ اس وقت مصروف ہوں، اللہ حافظ۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ شانزا نے بھی بجلی کی صورت سے فون کریڈل پہ پٹکا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے اب رونا تھا، بہت سا، بے حد و حساب۔ اور شجی ستا ہوا سا، تھکا ہوا سا کافی شاپ سے نکل رہا تھا۔ ساتھ آئے کولیگز کو بھی وہ بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اسے اب سڑکوں کی خاک چھاننا تھی، اسے اب خود سے لڑنا تھا۔ اسے ناخوش کر کے وہ خوش نہیں تھا، مگر وہ اسے خوش بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ برسوں سے اس کے دل میں کوئی ہلچل تھی، وہ ویران پڑا تھا۔ سالوں سے نہ کوئی اس میں جا سکا نہ ٹھہر سکا، اس پہ قفل پڑا تھا۔ اور اب شانزا اپنی تمام تر خوبصورتی، کم سنی اور معصومیت کے ساتھ اس قفل سے نبرد آزما تھی۔ جانے وہ بختاور ہوتی یا نہیں، کیونکہ یہ قفل تو کسی بختاور کے نام کا ہی تھا اور اسے کسی بختاور کے نام سے ہی کھلنا تھا۔ بختاور، اس نے پکارا ضرور، مگر اس کے لبوں سے کوئی آواز برآمد نہ ہوئی۔ پھولوں کو احتیاط سے اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ ادھ کھلا ہی تھا۔ باہر کا جو شور تھا، عورتوں کی، بچوں کی، ڈھول کی، باجوں کی آوازیں، وہ باہر ہی رہ گیا تھا۔ یہاں سکون تھا، خاموشی تھی۔ وہ کمرے کے انتہائی بائیں جانب والے کونے میں جائے نماز پہ موجود تھی۔ اس کی جائے نماز ایسے زاویے پہ تھی کہ دروازے سے ذرا بھی دکھائی نہ دیتی تھی، مگر اب جہاں شجی کھڑا تھا وہاں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ بے اختیار ہی شجی کی نگاہ اس تک گئی۔ گہرے سبز رنگ کا نہایت ہلکے کام والا دوپٹہ چہرے کے گرد اچھی طرح لپیٹے ہوئے، اجلے اجلے گداز گداز حنا رچے ہاتھ لیے اور لرزتی نم جھکی پلکوں کے ساتھ وہ اتحیات پہ بیٹھی تھی۔ شجی کو محسوس ہوا کہ اس کی نظر اس تک جا کر پلٹنا بھول گئی ہے، بالکل ہی بھول گئی ہے۔ اس وقت یہ احساس نہایت تباہ کن تھا، مگر وہ اپنی تباہی سے بے نیاز اس کو تکے گیا۔ یہ کتنی موہنی سی ہے نا، اسے اچانک ادراک ہوا، بہت غیر متوقع ادراک۔ امی، وہ مجھے زہر لگتی ہے۔ بہت پہلے وہ امی کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا۔ اس سے کچھ اور پہلے کسی عید کے دن امی اسے گلے لگا رہی تھی، چوم رہی تھی اور پھر بولی، کتنی پیاری ہے نا میری بہو، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ اور وہ جو نک سک سے درست دوستوں کے ساتھ باہر جا کر گھومنے کو تیار کھڑا تھا، اچانک بگڑا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے بختاور کا اپنے حوالے سے سننا پکارا جانا سخت ناپسند تھا، زہر لگتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ امی اس کے بند کمرے کا دروازہ دھڑدھڑا رہی تھی۔ ساری دنیا کو وہ اتنی پیاری لگتی ہے، ہم لوگ اسے نظر بھر کر دیکھتے تک نہیں، ماشاءاللہ کہتے کہتے نہیں تھکتے، تم کبھی اسے ہماری نظر سے دیکھو تو صحیح۔ امی نے تب ہی اس کی منت کی تھی، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اس کی بھی ضد تھی کہ وہ اسے ان سب کی نظر سے کیوں دیکھے بھلا، اور ضد تو اسے آج بھی وہی تھی۔ وہ بھلا کب اسے ان کی نظر سے دیکھ رہا تھا؟ ایسی نظر سے آج تک بھلا اسے دیکھا ہی کس نے تھا؟ اس کی کھڑی لمبی ناک، جسے وہ ہمیشہ اس کے غرور کی نشانی کہتا آیا، آج خوبصورتی کی انتہا لگ رہی تھی۔ اس کی سیاہ، بے حد سیاہ آنکھیں، جن میں ہمیشہ اسے چالاکی نظر آتی، اور وہ دانت پیس کر کہا کرتا تھا، ان آنکھوں سے ہی تو یہ سب کو فریب دیتی ہے، اپنی مظلومیت کے، اپنی معصومیت کے، مگر میں کسی چکر میں نہیں آنے والا، نہ آج نہ آئندہ۔ وہ آنکھیں آج اسے بھی فریب دے گئی تھیں، اور ایسا دل فریب کہ وہ بچ ہی نہ پایا۔ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہنے والی اس کی آنکھیں، اس کی ایک نظر پانے کے لیے جتن کرنے والی، اس کی بے اعتنائی پہ لاکھوں بار رونے والی وہ سیاہ آنکھیں، آج تو چار بھی نہ ہوئیں کہ زیر کر گئیں۔ آج تو اٹھی ہی نہیں، مگر اس کا دل گھٹنے ٹیک گیا۔ ٹن، کمرے کے سامنے کی دیوار پہ لگی گھڑی نے گھنٹا بجایا۔ شجی کی نظریں گھڑی تک گئیں، 6 بج گئے، اہم ترین 6۔ 6:10 پہ نگاہ ہوگا اور 6:30 پر کھانا لگ جائے گا۔ کچھ دن پہلے اس نے دادا کو یہ اعلان کرتے سنا تھا، اور وہ وقت کے بہت پابند تھے۔ اس نے گھبرا کر ایک نظر اسے
ایک نظر گھڑی کو دیکھا۔ یہ وقت کو کیا ہوا تھا؟ یہ کیسے یوں صورت سے گزر گیا؟ مہینہ بھر پہلے جب دادا اسے آخری بار 10 دنوں کا الٹیمیٹم دے رہے تھے، وہ ابھی کل ہی کی تو بات لگتی تھی۔ وہ بڑا خوش ہوا تھا کہ ان لوگوں نے اس بار خود ہی آخری بار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سوچ لو، ایک آخری بار سوچ لو، آرام سے، سکون سے، جتنا وقت چاہے لے کے سوچ لو۔ جیسے جملے اب اسے مزید سننے کو نہیں ملنے والے تھے۔ اس نے 10 گھنٹوں میں دادا کو آخری فیصلہ دے دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بہت محبت کرنے والے دادا یقیناً آہستہ آہستہ سب کچھ بھول جائیں گے، اس سے پھر پیار کرنے لگیں گے۔ ماں باپ تو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ تایا تائی کو تھوڑا وقت لگے گا اور بخت آور کو ذرا زیادہ وقت، مگر خیر میرا کیا قصور؟ میں نے تو کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا، میں نے تو کبھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اور واقعی اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، اس نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ چڑ، بیزاری، غصہ اس کی آنکھوں سے ہٹتے تو کچھ دکھائی دیتا نا۔ وہ 16 سال کا تھا جب بختاور سے منسوب کیا گیا۔ وہ دونوں ہی میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے جب دادا، تایا اور ابا کی ملی بھگت کے نتیجے میں ان کا رشتہ طے پایا۔ یہ سب اس کے لیے نہایت غیر متوقع اور قبل از وقت تھا۔ اسے پہلی بار سننے میں ہی برا لگا۔ دوست احباب اسے چھیڑتے چھیڑتے مذاق تک اڑانے لگتے، وہ مزید چڑھتا۔ وہ دونوں کلاس فیلوز تھے۔ بختاور کی وجہ سے وہ ہر ایک کا بھائی بن کر رہ گیا تھا۔ سونے پہ سہاگا، بختاور نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا۔ انہیں آپ، ان، وہ کہہ کر ذکر کرتی یا مخاطب کرتی۔ اس کا غصہ شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر نے جب ساری کلاس کے اسٹوڈنٹس کا وزن کیا تو بختاور جو ان دنوں بے حد موٹی تھی اس سے بلا مبالغہ ڈبل وزن کی نکلی۔ پورے اسکول میں مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ بڑے چھوٹے ہم عمر سبھی لڑکے اسے چھیڑتے کہ وہ مستقبل میں بیوی سے خوب مار کھایا کرے گا، کپڑے بھی دھویا کرے گا، برتن بھی صاف کرے گا۔ خاندان میں کوئی بھی خوشی غمی ہوتی تو تائی جان ہر وقت اسے ہی پکارتی رہتی اور کسی نہ کسی سے اس کا تعارف کراتی رہتی کہ یہ میرا داماد ہے۔ وہ 6 دن منہ پھلائے رکھتا مگر سب لوگ اسے اس کی جھجک اور شرم پہ محمول کرتے۔ نو عمری کی وہ عمر جب کچھ کر دکھانے کی، اپنا نام بنانے کی لگن انسان میں بہت شدید ہوتی ہے، وہ اس عمر میں اس نے یہ احساس پال لیا کہ اس کی منگنی نے اس کی شناخت ختم کر دی ہے۔ اب وہ ہر جگہ بختاور کا منگیتر کہلایا اور پکارا جاتا تھا۔ اسے نفرت سی ہونے لگی۔ پری میڈیکل میں آخری دن جب وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہلا گلا کر رہے تھے تو اس کے موسٹ فیوریٹ ٹیچر بھی موجود تھے۔ وہ انہیں بے حد آئیڈیلائز کرتا تھا، اتنا کہ اگر وہ کبھی کوئی کمنٹ کر دیتے تو فوراً اپنی درستی کرتا، کوئی کمپلیمنٹ دیتے تو گھنٹوں اس کو ہی سوچتا رہتا۔ اس کے سامنے باتوں باتوں میں اس کے کسی اسکول کے ساتھی نے اس کی منگنی کا بتایا تو وہ بے ساختہ ہنس دیے اور بولا، ٹیچرز ابھی کنوارے بیٹھے ہیں اور اسٹوڈنٹس منگنیاں شادیاں کر رہے ہیں، لو بھائی بن گئے آپ تو ڈاکٹر۔ ان کا ہلکا سا مذاق سے بھرپور طنز اس کے دل میں تو جیسے چھید ہی کر گیا۔ وہ وہاں سے فیصلہ کر کے اٹھا تھا کہ اسے بختاور سے شادی ہرگز نہیں کرنی۔ آج اس کی وجہ سے اس کے فیورٹ ترین ٹیچر اس پہ ہنسے تھے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی اس کے دل میں دبک کے بیٹھ گئی کہ یہ رشتہ شاید اس کے پاؤں کی بیڑی بن سکتا ہے، اسٹڈیز پہ فوکس نہیں کرنے دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ستم ظریفی کہ خود ان کے کالج میں ایک آدھ ایسی مثالیں موجود تھیں کہ اچھے خاصے ہونہار لڑکے جب گرل فرینڈ، منگیتر وغیرہ کے چکروں میں پڑے تو ان کے جی پی ڈاؤن ہوتے گئے اور وہ میرٹ پہ بھی نہ آ سکے۔ اسے کیریئر بنانا تھا، نام بنانا تھا۔ وہ ایسی بے وقوفیوں کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ منڈے کو گرینڈ ٹیسٹ ہو اور سنڈے کو آپ محبوب کی سالگرہ مناتے رہیں۔ خیر وہ اسے محبوب تھی ہی کب، بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں نے مل کر اس کے خلاف ایک بڑا محاذ تیار کر لیا تھا۔ اب وہ اس پر نظر تک نہیں ڈالتا تھا، حالانکہ سمجھدار ہوتے ہی اس نے اپنے وزن پہ بہت اچھے سے قابو پا لیا تھا، اور تائی جان کا بخار بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ اب وہ منگنی کے اولین دنوں کی طرح اسے
ہر راہ چلتے سے میرا داماد کہہ کر متعارف نہیں کراتی تھیں، مگر اس کی بیزاری کا عالم عروج پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ عید وغیرہ پر تائی جان کے دلائے کپڑے کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ بختاور کو ٹائیفائیڈ ہوا، وہ سیڑھیوں سے گری، اس کی دوست کا انتقال ہوا، مگر کوئی سانحہ، کوئی حادثہ شجی کو بختاور سے بات کرنے پہ مجبور نہیں کر سکا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے امی ابو کو انکار کرنے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، تایا تائی اور دادا کا لحاظ بھی کم ہوتا ہوتا آخر ختم ہو گیا۔ وہ ان کے سامنے بھی برملا رشتہ ختم کرنے کی بات کرنے لگا۔ اس کا MBBS مکمل ہوا تو سب کو شادی کی سوجی، تو تب اس کے قطعی جواب، قطعی رد عمل، صاف اور واضح انکار نے گھر میں جیسے صف ماتم بچھا دی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف اسپیشلائزیشن تھی۔ بختاور سے شادی تو اسے ویسے ہی نہیں کرنی تھی، مگر اس وقت، ان دنوں تو اسے کسی سے بھی شادی نہ کرنی تھی۔ اسے والدین کی تمام تر جمع پونجی چاہیے تھی، اور جس حساب سے گھر میں شادی کی پلاننگ ہونی تھی، اس طرح تو امی ابو محض بہو کے گہنے بری اور ولیمہ بھگتانے تک سب کچھ لوٹا دیتی۔ ایسا وہ ہرگز ہرگز نہ چاہتا تھا، لہٰذا اس کا انکار ان دنوں پہلے سے کہیں بڑھ کر اٹل اور حتمی نکلا۔ تایا کی منت سماجت، امی کی حد درجہ کی جذباتی بلیک میلنگ اور دادا کی شدید ڈانٹ پھٹکار کے باوجود بھی آخر کار رشتہ ٹوٹ ہی گیا، اور اب اس وقت وہ گھڑی کی حرکت کرتی سوئیوں سے بے طرح ڈرا۔ 10 سال وہ اس سے منسوب رہی، مگر اب مزید نہیں۔ اب اس کا نصیب کسی اور سے جڑنے جا رہا تھا۔ وہ پڑھی لکھی، خوبصورت تھی، صاحب حیثیت والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا تو حقیقتاً پلک جھپکنے میں رشتہ طے پا گیا تھا۔ 10 سال وہ شجاع اللہ کی منگیتر رہی، مگر اس نے نگاہ غلط تک نہ ڈالی تھی۔ اور آج جب اس پہ نگاہ ڈالنا غلط تھا تو اس کی نگاہ ہٹتی ہی نہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کی منکوحہ ہونے والی تھی۔ یہ آخری 10 منٹ تھے، اور وہ محبت جو اسے 10 سالوں میں نہیں ہوئی تھی، آج ایک نظر میں ہو گئی، فوراً ہی ہو گئی، شدید ترین ہو گئی۔ شجی کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اس نے آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ اس سمے وہ اتنی معصوم، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ شجی کو لگا کہ جہان بھر میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس نے جائے نماز کو سلیقے سے تہہ کر کے اس کی مخصوص جگہ پہ رکھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی ہوئی، آنکھوں میں کاجل لگایا، ہونٹوں پہ لالی جمائی، اپنے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے شخص سے بالکل بے نیاز وہ سنگھار کر رہی تھی۔ شجی کے اندر کوئی لاوا سا ابلنے لگا، اسے لگا وہ ابھی کے ابھی گر جائے گا۔ آج برسوں بعد بختاور کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، اسے محبت ہو گئی تھی، اور بختاور سے ہی ہوئی تھی، مگر غلط وقت پہ غلط جگہ پہ ہوئی تھی، بہت ہی دیر سے ہوئی تھی۔ اس نے کوئی بہت سا میک اپ تو استعمال نہ کیا تھا، مگر پھر بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ کوئی بہت سے رنگوں سے تو نہ کھیلی تھی، مگر باکمال لگ رہی تھی۔ چبھتے ہوئے سبز رنگ کے کامدار جوڑے میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ رنگوں کی نرمی کی محتاج نہ تھی۔ اس گہرے تپش دیتے رنگ میں بھی وہ پھول سی کومل دکھتی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل نہیں پا رہا تھا، پلکیں جھپک نہیں پا رہا تھا، اور وقت کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنا آپ بے بسی کی انتہا پہ محسوس ہوا۔ اس کا جی چاہا وہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے بھاگ جائے، مگر اس کے قدم ہل نہ سکے۔ اسے تایا تائی کی پریشانی، دادا کا دکھ یاد آیا۔ اسے امی کی ملامتی نظریں خود پہ گڑی محسوس ہوئیں۔ کسی نے بد دعا نہ دی تھی، والدین بھلا کب دیا کرتے ہیں بد دعا، مگر ان کے دل دکھے تھے۔ قصوروار تو وہ ان کا تھا ہی نہ، اسے سزا مل رہی تھی، ممکنہ سخت ترین سزا۔